اگر سیاست اسی سمت میں چلتی رہی تو پھر سب خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ لیکن صافی صاحب، عدالتی فیصلے پر پی ڈی ایم نے دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسر اقتدار حکمران اپنی ہی حکومت میں احتجاج کر رہے ہیں، تو دھرنا اور احتجاج کر کے عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ مریم صاحبہ، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ایاز صاحب کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ آج وہ بڑے جذباتی بھی ہے، خوش بھی ہے، ان کے چہرے سے جو لالی ٹپک رہی ہے وہ بھی دیدنی ہے، ہمیں خوشی ہے۔ لیکن گریبان جو بات کی گئی ایاز صاحب نے، تو ایاز صاحب کا گریبان بھی اس قدر مقدس ہے جس طرح عمران خان صاحب کا مقدس ہے۔ گریبان اس ایس پی کا بھی اسی طرح مقدس تھا جو زمان پارک پہ گئے تھے اور قانون پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کی تھی۔ گریبان اس پولیس افیسر رضوی صاحب کا بھی اسی طرح مقدس ہے جس طرح عمران خان صاحب کا مقدس ہے، جو اس وقت ہسپتال میں موجود ہے اور خدا نخواستہ ان کی جو ہے ایک آنکھ ضائع ہونے کا جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اگر قانون ہے اور اگر تقدس ہے تو پھر تو سب کے لیے ہونا چاہیے، اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایاز صاحب کی تائید جو ہے حریم شاہ کے بعد ابھی راکی ساونت نامی کوئی انڈین اداکارہ ہے، ڈان نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو، پاکستانیوں کو کہا کہ ٹک ٹاک اور ٹویٹر اور فیس بک سے نکل کر اور ٹی وی سکرینوں سے نکل کر عمران خان صاحب کی جو عظمت اور ان کی جو عقیدت اور ان کے اس سے اظہار کے لیے اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا میں ایسا ہوتا تو بہت کچھ اس سے مختلف ہوتا، تو وہ تو ویسی بھی کم از کم خیبر پختونخوا کے جو ہے طول و عرض میں اور پھر پنجاب میں اور پھر اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ لیکن آج کسی عدالت نے، کسی معزز عدالت نے اس بارے میں نہیں پوچھا جو بے گناہوں کا خون بہا ہے وہ کس کے سر جاتا ہے۔ کم از کم آج عدالت یہ کہتی کہ عمران خان صاحب بری و ذمہ ہے، وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ ذمہ داری جو ہے پی ڈی ایم اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہے ان پہ عائد ہوتی۔ اگر یہ بیان بھی کہیں سے آتا، سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک، تو ہم پھر انصاف کے اس نظام پہ کچھ نہ کچھ ہمیں یقین کرنا پڑتا، لیکن وہاں سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور کھلی چھٹی دے گئی ہے، اور خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ جائیں 17 مئی تک۔ ان پہ ایم پی او کا قانون بھی لاگو نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس وقت چاہے تو وہ جی ایچ کیوں بھی گھس سکتے ہیں۔ وہ کور کمانڈر پشاور اسلام آباد کا تو وہ تہس نہس کر چکے، اپنے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی طرح وہ کور کمانڈر پشاور کو بھی جلا ڈالے، اور کوئٹہ میں بھی کور کمانڈر ہاؤس پہ گھسے، اور جی ایچ کیو میں بھی دوبارہ گھسے، کیونکہ ان کو عدالت نے ایک بلینکٹ کور دیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں قانون اور آئین کا جو ہے یہ ایک نرانہ نظام ہے، جس میں ان کیسز میں بھی خان صاحب کو ضمانت دی گئی ہے جو انہوں نے اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کی استدعا بھی نہیں کی تھی، جو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو پشاور سے ہے، جو کوئٹہ سے ہے، اس میں بھی ان کو ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے۔ تو واقعی ہم غلط تھے۔ یہ جو ایاز صاحب کہتے رہے، ان کے جو باقی ہم نوا دوست کہتے رہے ہیں، ہم بالکل معذرت خواہ ہیں ان کے سامنے۔ خان صاحب جو ہے وہ معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ قوم کے سب سے بڑے لیڈر ہے، ان پہ کوئی قانون، کوئی آئین لاگو ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو چھوٹے موٹے جرائم کے لیے ہم جیسے لوگ موجود ہیں، مجھے پرسوں بھی 200 روپے کا جو ہے ایک ٹوکن ملا ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ میں نے اور سپیڈنگ کی تھی 5 کلومیٹر میں، میری رفتار زیادہ تھی، وہ ہمارے لیے ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے۔ اور ایاز صاحب کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اب، اس وقت تو ہم ڈر رہے تھے، ہم نے صرف اپنے دل پہ وہ ساری چیزیں وہ برداشت کی، اور اللہ گواہ ہے کہ
کہ جس طرح اپنی کسی بزرگ کی بے حرمتی پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، سلمان غنی صاحب گواہ ہوں گے کہ اسی رات جس رات بے توقیری کی گئی تھی اور ان کے ساتھ بدتمیزی صافی کی صاحب گئی جو تھی، ان کے محبوب ہوتا ہے گریبان جب کو اس پہ پاڑا مشکل گیا وقت تھا آتا ہے تو ایاز پھر صاحب دل کے، ایسے ہی دکھتا ہے، ہم لیکن ایاز اس صاحب پہ اب میرا آپ سے اسی سوال طرح یہ ہے پریشان تھے۔ کہ اب تو آگے گریبانوں کیا کی اگر ہوگا، بات کیونکہ کریں گے تو کابینہ سب میں کے ایک گریبان تجویز دی پھر گئی ہے ایک ایمرجنسی جیسے کے نفاذ گریبان کی۔ ہیں۔ دیکھیے، ایک تو مجھے یہ جو کیا کہتے ہیں طنز کے تشتر کا کوئی وہ مقصد سمجھ نہیں آ رہا۔ نہیں، میں طنز نہیں کر رہا نہیں ہوں، بھائی، ہو بخدا کیا میں طنز نہیں کر رہا۔ ایک تو بات ہے کہ آپ بولتے ہیں اور یہ ہے، اور ایک آپ جو بے تابی سے سوال، ایک آپ سوال پوچھیں جواب سنیں، آپ کی بے تابی بھی چھلک چھلک کے آ رہی ہے، اور اسے عوام کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں پھر وہی نا۔ بات ہے یار، وہی بات ہے، میں ایک جواب دے رہا ہوں، سن لیں آپ۔ ٹھیک، جو آپ خطبہ نماز سوال کرتی ہیں، میں تو نہیں انٹرپٹ، آج میں نے کہا بہت لمبا ہو گیا، جو کہہ رہا ہوں آپ سنیں اسے، بعد میں سوال آپ کریں، آپ بیچ میں کر کے ایسے میں نے عوام کے سامنے بھائی سارے نہ پہلو کریں رکھنے ہیں نا۔ جواب دینے دے بھائی، آپ وہ کریں۔ نہیں، آپ مجھ سے بات کریں گے، اس کا جواب تو میں آپ کو دوں نہیں، گی نا۔ آپ اب آپ نہیں، اپنی بات کا جواب دیں، ایمرجنسی کے نفاذ کا میں نے اپنی سوال کیا وہ پوچھا ہے۔ اپنی وہ بات آپ نے ایمرجنسی پہ آپ لے گئے، بات تو وہ پوری ہونے دیں، اتنا جو آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا ہے۔ بات جو آپ نہیں سمجھ رہے، ایک آدمی عوامی لیڈر ہے، عوام اس کے پیچھے ہے، اس کا علاج کیا کیا جائے؟ آئین کے تحت آپ چلنا نہیں چاہتے، آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہو، سپریم کورٹ کا حکم ہے پنجاب میں الیکشن ہو، وہ آپ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کون سے آئین کے تحت اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں؟ ملک میں حکمرانی کس کی ہوگی؟ عوام کی، جیسے آئین کہتا ہے، یا آئین یا اور حکومت کے پیچھے کھڑے، اور جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک فرد واحد ہو، آج تو ان کا نام بھی لے لیا گیا ہے، ان پہ آپ نے چلنا ہے۔ جو ٹارگٹ ہوا ہے اس سارے چیز میں، یہ جو جلاؤ گراؤ فلانا ڈمکانا کیوں ہوا ہے؟ ایز این ایکس آرمی مین مجھے کوئی اچھا لگتا ہے یہ ہوا ہے، پر میرے دل میں بھی سوال ہوتا ہے کہ عوام کا یہ ابھار غصہ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو کام نہیں ہے اس میں آپ مداخلت کرتے ہیں، ہر کام میں آپ نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، سیاست آپ کا ریلم ڈومین نہیں ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ جو ہے بتاتی ہے آپ میں وہ قابلیت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے وہ۔ ٹھیک، جب آپ کرتے ہیں تو عوامی غصہ کہاں جائے؟ پھر وہ یہیں جائے گا، اور آپ جب ایسے یہ جو مذاق بنائے گا گریبان آپ ایسے کریں گے تو لا محالہ آپ پبلک ریاکشن اپنے اوپر کروا رہے ہیں، جو افسوسناک بات ہے، ٹھیک، جو ٹریجک بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو صافی صاحب کا صوبہ ہے اس میں اوور ویلمنگ جو یوتھ ہے، نوجوان ہے، وہاں پہ ان دس یہ جو ہے آئی ایس پی آر کی جو وہ جو تھا پریس ریلیز جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس میں خانہ جنگی کا نام لیا گیا۔ ان کو لینا چاہیے تھا یہ نام، کہ جو خانہ جنگی ایسے کرا رہے ہیں۔ یہ کوئی مطلب کوئی سوچ سے یہ کام لیا گیا ہے؟ آپ کیسے حالات یہاں پیدا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات سنیں، فرنٹیئر میں اور یہاں بھی کئی ایسے ٹارگٹس بنائے گئے ہیں جو میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ جب مجھے یہ خبریں ملی اور یہ جو کہہ رہے ہیں پری پلانڈ اور فلانا پلان اور فلانا پلان، میں بدقسمتی سے جو رہتا ہوں لاہور میں، جو فلیٹ ہے میرا، اس کور کمانڈر گھر کے سامنے ہے۔ مجھے جب وہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، پہلے 26-30 لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، وہ کہاں تھی پولیس، کہاں تھے کوئی اور؟ کرتے کرتے وہ کراؤڈ بنا۔ آج ایسے فتوے دیے جا رہے ہیں پری پلانڈ تھا، اس پریس ریلیز سٹیٹمنٹ میں آیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کنہوں نے کیا ہے۔ او ہوش کے ناخن لیں، ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ پچھلے 13 ماہ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سے آپ سے کام ہوئے ہیں؟ کس قسم کی حکومت آپ نے بٹھائی ہوئی ہے؟ کس قسم کا فائنانس منسٹر ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جو بھی ہوا وہ افسوسناک ہے آپ کی نظر میں، لیکن بات ایمرجنسی کی ہو رہی ہے۔ آج 2 بار کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی کے نفاذ کی تجویز زیر غور ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں، ایک بات ابھی یہاں کی گئی ہے وہ بڑی خوش آئند ہے کہ جی یہ سارے واقعات پنجاب اور پختونخوا میں ہوئے، بلوچستان میں نہیں ہوئے۔
سندھ میں نہیں ہوئے. بلوچستان کے حوالے سے بڑی ریزرویشن ظاہر کی جاتی تھی کہ وہاں پر بھی رد عمل ہے, وہاں سے تو ایسے واقعات نہیں ہوئے. یہ پنجاب اور پختونخوا میں کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ کیفیت پنجاب اور پختونخوا میں طاری کی گئی. اچھا, کس کو نہیں پتا؟ اندھوں کو بھی پتا ہے کہ کون لوگ طاری کر رہے تھے, کیوں کر طاری کر رہے تھے, اور کون کہہ رہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا ہے تو آپ باہر نکلیں اور جہاد کریں. اور آج کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ رد کہ عمل مجھے آئے گا. دوبارہ گرفتار کریں, پھر پہلے جیسا رد عمل ہوگا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے, کیوں کر کہا جا رہا ہے, کن مقاصد کے تحت کہا جا رہا ہے؟ جہاں تک ایمرجنسی, دیکھیں ایمرجنسی کوئی ایسی سادہ سی بات نہیں کہ کہنے سے ہو جائے گی. یہ ایمرجنسی پریزیڈنٹ کے ساتھ منسلک ہے. اچھا, اور میں کوئی قانون کا طالب علم نہیں کہ میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں. جو بحران ہے وہ بحران اب سیاسی بحران نہیں رہا, اب ادارہ جاتی بحران بھی ہے. اور یہ ساری کیفیت میں کوئی راستہ کسی کو نظر آ رہا ہے آگے جانے کا؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھی کیفیت طاری ہوتی تھی, تناؤ ہوتا تھا, ٹکراؤ ہوتا تھا. اب جس پارٹی نے بٹھانا تھا, جس نے آگے لے کے جانا تھا, وہ پارٹی پہلے ٹارگٹ ہوئی ہے, آپس میں نہیں, اس پارٹی کو. اور میں آپ کو ایک بات دیکھیں, میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں کہ جنرل حمید گل صاحب ایک بات کہا کرتے تھے آج سے 15 سال پہلے. وہ کہتے تھے کہ جو لوگ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پاکستان کا دشمن ہے, ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور عوام میں تفریق پیدا کی جائے, ان میں فاصلے پیدا کیے جائیں. تو پاکستان کے اندر ایسا کس نے کیا, کیوں کر کیا؟ میں کوئی فوج کا ترجمان نہیں ہوں. بات یہ کہ اس وقت پاکستان کی ریاست کے آگے بڑے سارے چیلنجز ہیں. یہ چیلنجز کس نے پیدا کیے ہیں, کیوں کر پیدا کیے ہیں؟ دیکھیں, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا انڈین میڈیا کی کبھی جرت تھی